الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ وثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ یعنی 234 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیوہ خواتین کی عدت کو بیان فرمایا۔ اب اس 235 نمبر آیت مبارکہ کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں، بیوہ ہو جائیں، جب تک وہ عدت میں ہیں اس وقت تک ظاہر ہے وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس عرصہ عدت میں تم اگر پردہ میں رکھ کر اشارے سے کنایے سے نکاح کا اس کو پیغام دو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر اشارے سے بھی نکاح کا پیغام نہ دو بلکہ صرف اس سے نکاح کرنے کا خیال اپنے دل میں چھپا کر رکھو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں حرج اس بات میں ہے کہ ان سے اس عرصہ عدت میں خفیہ کوئی وعدہ کر لو کہ وہ نکاح تم سے ہی کرے گی عدت گزارنے کے بعد، یہ منع ہے، اور یہ اس وقت تک منع ہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو پردہ میں رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ عرضتم یہ لفظ تعریض سے بنا ہے، اس کا مقابل تصریح ہوتا ہے، اور تعریض کا مطلب ہوتا ہے اشارہ سے بات کرنا، کنایے میں بات کرنا، یعنی اس انداز سے کلام کرنا کہ وہ لفظ جو معنی دے رہے ہیں اس معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے، نہ ہی وہ معنی اس کا مجازی بنتا ہے، البتہ لفظوں کا انتخاب اس طرح کرنا کہ سامنے والا مراد کو از خود اس سے سمجھ لے، اشارے سے بات کرنا۔ اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اشارے سے بات کرو، کس معاملہ میں؟ من خطبۃ النساء، لفظ خطبہ اس کا معنی ہوتا ہے ایسا کلام جو عقد نکاح کا متقاضی ہو، یعنی نکاح کا پیغام طلب کرنا، نکاح کا پیغام دینا، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔
یہ خا، طا اور با، یہ 3 طرح استعمال ہوتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ یہ لفظ۔ اس لفظ کو خطبتن بھی کہا جاتا ہے، خا پر فتح، خطبتن بھی کہا جاتا ہے، خطبہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کیفیت، حالت، شان، معاملہ۔ جس طرح سورہ حجر کی 57 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال فما خطبکم، کہ پھر تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے۔ تو خا کے زبر کے ساتھ معنی ہوتا ہے معاملہ، شان، کیفیت، اور اگر یہ خا کے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خطبہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے واعظ و نصیحت پر مشتمل جو کلام ہوتا ہے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس خا کے زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا۔ تو فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ اس معاملہ میں تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا خطبہ یعنی پیغام دو۔ اشارے کنائے میں پیغام دو یہ بھی جائز ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو، یہ بھی جائز ہے۔ لفظ اکننتم کنن سے بنا ہے، اور کنن کا معنی ہوتا ہے ہر وہ شے جس میں کوئی چیز چھپائی جائے۔ یہاں مراد ہے دل میں اس خیال کو چھپا لینا۔ تو فرمایا اس ارادے کو دل میں چھپا لو، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ نہ تو ان سے خفیہ کوئی وعدہ کرو۔ تواعدوہن یہ معاہدہ سے بنا ہے، تو فرمایا کہ جو بیوہ بھی عدت کے اندر ہے اس سے کوئی خفیہ کسی قسم کا معاہدہ نہ کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ قولوا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ بات اچھے طریقے سے کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر نہ جائے۔ اس آیت مبارکہ میں جن مسائل شرعیہ کا علماء نے استنباط پر کیا ان کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو عورت عدت میں ہو، وہ عدت خواہ طلاق کی ہو، تنسیخ نکاح کی ہو، یا شوہر کی وفات کی ہو، کسی بھی قسم کی عدت ہو، اس عدت کے اندر معتدہ یعنی جو عدت گزارنے والی خاتون ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے، اور نکاح کا پختہ وعدہ کرنا، عزم نکاح، یہ بھی حرام ہے۔ قرآن مجید نے اس کی حرمت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ البتہ اس عرصہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ دل میں بنا لینا اور کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ بھی جائز ہے، یا اس عورت کو یا اس کے ورثاء کو، اولیاء کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام بھجوانا یہ بھی جائز ہے۔ اور اشارہ کنایہ میں جو نکاح کا پیغام بھجوایا جائے گا وہ مثلاً یوں کہے گا کہ مجھے بھی زندگی کا ایک ساتھی مطلوب ہے، یا مثلاً یوں کہہ سکتا ہے کہ کوئی عورت شادی کے بغیر یا اپنے خاوند کے بغیر زندگی بسر کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے تو رشتے بہت ہیں، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی کسی ایسی خاتون کی تلاش میں ہوں جس میں فلاں فلاں خوبیاں موجود ہوں، اور وہ خوبیاں اس میں موجود ہوں یا اس سے ملتی جلتی خوبیاں بیان کرے، یا وہ کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کروں، یا اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی خاتون کے لیے شوہر نایاب تو نہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی کلام جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ پیغام نکاح دے رہا ہے اور اشارہ میں دے، تو اشارہ میں پیغام نکاح دینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ویسے دل میں یہ خیال بنا لینا کہ اب اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دی تو میں اسے نکاح کروں گا، اور یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس کے ساتھ صراحت کے ساتھ
نکاح کی گفتگو کرنا بھی حرام، اس عرصہ میں نکاح کرنا بھی حرام، اور نکاح کا وعدہ کرنا بھی حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ نکاح کا پیغام یہ مناسب یہ ہے کہ مرد کی طرف سے آنا چاہیے، مرد عورت کو یا اس کے ورثاء کو، اولیاء کو نکاح کا پیغام دے، اور اس استحباب کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت مبارکہ میں فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء ان لفظوں سے بیان فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نکاح دو، عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، اشارے سے۔ یہاں بھی نکاح کا پیغام دینے کی نسبت مردوں کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 24 نمبر آیت مبارکہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالکم ان تبتغوا باموالکم، یہاں بھی مردوں کی طرف پیغام نکاح کی نسبت کی گئی ہے، تو مستحب یہی ہے کہ مرد ہی نکاح دے، نکاح کا پیغام دے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح عدت کے اندر اشارے کنایے سے نکاح کا پیغام دینا یہ جائز ہے، اسی طرح اس عدت گزارنے والی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اشارے کنایے میں اس کا مثبت یا منفی کوئی جواب دے دے۔ یعنی جس طرح اس کو پیغام دینا جائز ہے، اسی طرح اس عدت گزارنے والی کا اس اشارے کنایے کے جواب میں اشارے کنایے کے ساتھ مثبت یا منفی جو بھی چاہے وہ جواب دے سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص اس عدت گزارنے والی خاتون کو اشارے میں نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ پیغام نکاح براہ راست اس عورت کی بجائے اس کے اولیاء کو دیا جائے، اور وہ اولیاء اس عدت گزارنے والی تک اشارے کے اندر یہ پیغام پہنچائیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جواز صرف عدت کے اندر نکاح کا پیغام پہنچانے کا ہے، صراحت کے ساتھ نکاح کی بات کرنا یا اس کے بارے میں کوئی معاہدہ کر لینا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ اس عدت کے اندر ان سے پوشیدہ کوئی معاہدہ نہ کرو کہ وہ نکاح تم سے ہی کرے گی، تو جس طرح پوشیدہ نکاح کرنے کا معاہدہ یہ حرام ہے، اس سے بھی زیادہ حرام ظاہراً نکاح کا معاہدہ کرنے کا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو عورت عدت میں ہے، اس عدت کے اندر اگر کوئی شخص اس سے نکاح کر لیتا ہے الیاذ باللہ، تو وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، اور اگر وہ مل چکے ہیں تو عورت کو مہر مثل ادا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس تفریق کی کوئی عدت نہیں ہوگی، اس واسطے کہ یہاں کوئی نکاح نہیں تھا جس کی تفریق ہو اور اس کی عدت لازم ہو۔ عدت اس تفریق کی نہیں ہوگی، البتہ پہلے جو وہ عدت گزار رہی تھی وہی عدت مکمل کی جائے گی، اور اس عدت کے مکمل ہونے پر یہ اگر آپس میں زوجین کے طور پر رہنا چاہتے ہوں تو از سر نو ان کا نکاح کیا جائے گا، ورنہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس عدت کے دوران جو انہوں نے نکاح کر لیا وہ تو منعقد ہی نہیں ہوا، وہ تو سراسر بدکاری ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ عدت ہمیشہ نکاح ختم ہونے کی ہوتی ہے، وہ خواہ وفات کی وجہ سے ختم ہو، خواہ طلاق کی وجہ سے ختم ہو، یا تنسیخ نکاح کی وجہ سے ختم ہو، عدت ہمیشہ نکاح ختم ہونے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس بدکاری کی، بدفعلی کی عدت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر
کوئی مرد و زن آپس میں زنا کرتے ہیں تو اس کی عدت نہیں ہے، حتیٰ کہ زنا کرنے کے بعد اگر زانی ہی اپنی اس مزنیہ سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی عدت تو ہے ہی نہیں، وہ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے گا اس کی مطلقاً اس عورت کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک صورت تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہ منکوحہ ہے اور نہ ہی کسی کی عدت گزار رہی ہے، بلکہ وہ آزاد عورت ہے، خواہ ابھی اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، کنواری ہے، یا نکاح ہوا تھا لیکن طلاق یا وفات ہو چکی خاوند کی اور اب یہ عدت سے نکل چکی ہے، یعنی نہ یہ خاوند والی ہے نہ عدت والی ہے۔ ایسی عورت کو نکاح کا پیغام صراحت سے بھی دے سکتے ہیں، اشارے کنائے سے بھی دے سکتے ہیں، اور ایسی عورت کو جب کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو جب تک اس پیغام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے اسے نکاح کا پیغام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دو یہاں تک کہ وہ اسے نکاح کر لے یا اسے مسترد کر دے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، مثبت یا منفی جواب نہیں دے دیا جاتا، اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر اس خاتون نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو اب کوئی دوسرا پیغام دے سکتا ہے نکاح کا۔ تو یہ ایک صورت ہے اس عورت کی جس کو پیغام دیا جائے نکاح کا کہ یہ نہ خامند والی ہے نہ عدت والی ہے، اس کو ہر انداز سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، صراحت کے ساتھ بھی اشارے کے ساتھ بھی۔ دوسری صورت اس عورت کی ہو سکتی ہے جس کو پیغام نکاح دیا جائے جو عدت میں ہو، اور جو عورت عدت میں ہے اس معتدہ کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات تو عدت ہوتی ہے طلاق رجعی کی، اور اگر طلاق رجعی کی وہ عدت میں ہے تو اس کے لیے، اس عدت گزارنے والی کے لیے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا پیغام نکاح دینا، خواہ وہ اشارہ میں ہی دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو صرف اس کا خاوند ہی جس کی وہ عدت گزار رہی ہے اور ابھی اس کو رجوع کا حق ہے، وہی اس سے رابطہ کر سکتا ہے اور وہی اسے دوبارہ آباد ہونے کے لیے رضامند کر سکتا ہے۔ یہ ہے اگر عدت طلاق رجعی کی ہے، اور اگر عدت طلاق رجعی کی نہیں تو اس کی پھر 3 صورتیں ہیں کہ عدت طلاق ثلاثہ کی ہے، یا عدت طلاق بائنہ کی ہے، یا عدت وفات کی ہے۔ اگر طلاق ثلاثہ کی عدت ہے تو اسے کوئی بھی اشارے کلائیں سے پیغام نکاح دے سکتا ہے، اور اگر عدت طلاق بائنہ کی ہے تو اسے خامن اشارے سے بھی پیغام نکاح دے سکتا ہے، صراحت سے بھی دے سکتا ہے، اور خامن کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ صراحت کے ساتھ اسے پیغام نکاح نہیں دے سکتا۔ اور اگر عدت وفات کی ہے تو عدت وفات میں تعریض سے نکاح یعنی اشارے کنائے سے پیغام نکاح دینا جائز ہے، صراحتاً پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر وہ عورت کسی کی ویسے ہی منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، تو اسے تو ظاہر ہے کسی طرح بھی کوئی دوسرا بندہ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ تو قرآن مجید جب یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اسے اشارے کنائے سے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، البتہ اس سے پختہ وعدہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پختہ وعدہ کرنا گناہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی علماء نے وضاحت فرمائی کہ جس طرح گناہ کا کام کرنا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، یہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، کہ یہاں نکاح کی گرہ کو پختہ کرنا، اس کا عزم کر لینا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے۔
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی اصول کو اپنے ایک فرمان کی روشنی میں یوں بیان فرمایا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں جنگ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، حضور قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا جہنمی ہونا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی تو پختہ ارادہ رکھتا تھا اپنے دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کا، تو اس کا بھی قتل کا پختہ عزم تھا، اور عزم گناہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس جرم کی وجہ سے وہ بھی جہنم کا مستحق ہوتا ہے. تو گناہ کا کام کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، یہ بھی گناہ ہوتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.